اس ویڈیو میں ہم لوگ مثنوی قطب مشتری کے حوالے سے سوال و جواب رکھیں گے سامنے۔ تو قطب مشتری کے جو مصنف ہیں وہ ہے ملا اسد اللہ وجہی۔ تو ان کے بارے میں ہم پہلے تعارف ان کا کر لیتے ہیں تھوڑا۔ ملا اسد اللہ وجہی، نام اسد اللہ اور تخلص وجہی تھا۔ سوال: وجہی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ابراہیم قطب شاہ کے دور میں گولکنڈہ میں 1566 عیسوی میں ہوئی۔ وجہی کی وفات کب ہوئی؟ تو 1659 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ملا وجہی کس کا درباری شاعر تھا؟ تو محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ وجہی نے کن کن بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے؟ تو انہوں نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا: ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا۔ وجہی کو نظم اور نثر دونوں پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ وجہی نے اپنی زبان کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے سبرس میں، سبرس ان کی تصنیف ہے جو اردو کی پہلی داستان کہی جاتی ہے، اس میں انہوں نے اپنی زبان کو زبان ہندوستان کہا ہے۔ اب ہم قطب مشتری جو مثنوی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ قطب مشتری گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی ہے۔ قطب مشتری کو وجہی نے کس کی فرمائش پر اور کب لکھا تھا؟ تو قلی قطب شاہ کی فرمائش پر 1609 عیسوی میں انہوں نے اسے تحریر کیا۔ قطب مشتری کو سب سے پہلے کب مرتب کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے 1939 عیسوی میں مرتب کر کے انجمن ترقی اردو سے شائع کرایا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ لکھی گئی 1609 عیسوی میں، اور اس کی جو اشاعت ہو رہی ہے 1939 میں، مولوی عبدالحق نے اسے مرتب کر کے شائع کیا۔ مثنوی قطب مشتری میں ایک باب فن شاعری کے متعلق ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ تو در شرح شعر گوید اس کا عنوان ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں کتنے عنوان ہیں؟ 159 عنوان ہے۔ مثنوی قطب مشتری کا ایک شعر یہ ہے: سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے کہ کھلیاں کمل پھول پانی لیے۔ مثنوی قطب مشتری میں عطارد کون تھا؟ تو وہ اپنے زمانے کا لاسانی مصور جو ساری دنیا کا سفر کیے ہوا تھا۔ عطارد ایک ماہر مصور ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہوا تھا۔ اب ہم قطب مشتری کے اہم کرداروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اکثر ایگزام میں کرداروں کے نام پوچھ لیے جاتے ہیں اور تصنیف کے نام دیے جاتے ہیں کہ کس سے وہ جو ہے کردار تعلق رکھتا ہے۔ تو مثنوی قطب مشتری میں شہزادے کا نام قطب رہتا ہے۔ اس مثنوی کے کردار کے نام سیاروں کے نام سے ہیں۔ مشتری جو ہے وہ ہیروئن ہے جو بنگالی کی شہزادی رہتی ہے، اور مین ہیروئن جو ہے وہ مشتری ہے۔ ابراہیم قطب شاہ جو ہے وہ ہیرو قطب کے والد ہیں۔ زہرا جو کہ مشتری کی بہن ہے۔ مریخ خان حلب کے بادشاہ سرطان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہے۔ عطارد اپنے زمانے کا لاسانی مصور ہے۔ میرواں، مہتاب پری، سلکھن پری، مریخ خان، یہ تمام اس مثنوی کے اہم کردار ہیں۔ مثنوی قطب مشتری کو ملا وجہی نے کتنے دنوں میں لکھا ہے؟ تو 12 دن میں لکھا۔ مثنوی قطب مشتری میں کتنے کردار ہیں؟ تو 12 کردار ہیں۔ ملا وجہی نے اس مثنوی کو 12 دن میں تحریر کیا اور اس میں کردار بھی 12 ہیں۔ مثنوی مشتری عطارد کے ساتھ شہزادے سے ملنے کیسے جاتی ہے؟ تو وہ اپنی پسند کے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتی ہے۔ مثنوی قطب مشتری میں اژدہا کہاں رہتا ہے؟ تو وہ بکٹ پہاڑ پر رہتا ہے۔ بکٹ نام کا ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ اژدہے رہتے ہیں۔ شہزادے نے اژدہے کو کس چیز سے مارا تھا؟ تو خنجر سے مارا تھا۔ مثنوی قطب مشتری میں قلعہ گلستان کیا ہے؟ تو یہ پریوں کا ایک علاقہ ہے، یہیں پر مہتاب پری شہزادہ قطب پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو جو ہے قلعہ گلستان یہ ایک پریوں کا علاقہ ہے، یہیں پہ مہتاب پری رہتی ہے جو کہ اس پر شہزادہ قطب پر عاشق ہو جاتی ہے۔ شہزادہ نے نشانی کے طور پر مہتاب پری کو کیا دیا تھا؟ تو انگوٹھی دیا تھا انہوں نے نشانی کے طور پر۔ مثنوی میں سلکھن پری کون رہتی ہے؟ تو مہتاب پری کی کنیز اور رازدار، اور وہ مہتاب پری کی خدمت میں ستارہ بن کے رہتی ہے۔ مثنوی قطب مشتری کا خلاصہ، اس کے جو قصے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ دعاؤں کے بعد ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ جوان ہوا تو اس کے حسن اور بہادری کی دھوم مچ گئی۔ ایک دن خواب میں اس نے ایک پری روح کو دیکھا اور 1000 جان سے خوابوں کی شہزادی پر عاشق ہو گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو عجب عالم تھا، سوائے رونے کے اسے کوئی چیز نہیں بھاتی تھی۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔
شہزادے کے لیے کرناٹک، گجرات، چین اور ایران کی دوشیزاؤں کو جمع کیا اور کہا، قطب شے کو جو کوئی تیری جھائے گی، بڑا مرتبہ سب میں وہ پائے گی۔ لیکن شہزادہ پر کسی کا جادو نہ چلا۔ بادشاہ نے شہزادے سے بہت پوچھا تو اس نے خواب کا واقعہ سنایا۔ اس نے عطارد کو طلب کیا۔ عطارد اپنے زمانے کا لاسانی مصور اور ساری دنیا کا سفر کیے ہوا تھا، جس کا دلچسپ مشغلہ عورتوں کی تصویریں جمع کرنا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر عطارد نے کہا کہ اس وقت دنیا کی حسین ترین دوشیزہ بنگالے کی شہزادی مشتری ہے۔ اس کی ایک بہن زہرا بھی ہے جو حضرت داؤد سے زیادہ خوش الحان ہے۔ عطارد نے مشتری کی تصویر بادشاہ کو دکھائی۔ بادشاہ نے شہزادے کو دکھائی۔ شہزادہ تصویر دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ خوابوں کی پری ہے۔ اب شہزادہ اور عطارد سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ کہیں پہاڑ جیسے اژدہے سے مقابلہ ہوتا ہے تو کہیں عامل و عابد سے ملاقات ہوتی ہے اور کہیں بادشاہ مغرب کی بیٹی سے۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام سے بھی گزرتے ہیں جہاں ایک راکشس رہتا تھا۔ شہزادہ اس کے قلعے کی طرف جاتا ہے تو اسے ایک آدمزاد ملتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک راکشس جہاں کہیں بھی کسی آدمزاد کو دیکھتا ہے پکڑ کے قید کر لیتا ہے۔ اسے بھی راکشس نے قید کیا ہوا ہے۔ اس کا نام مریخ خان ہے، حلب کے بادشاہ سرطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہے۔ خواب میں ایک پری روح کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور اس پری کی تلاش میں ہے جس کا نام زہرا ہے، جو بنگالے کی شہزادی ہے۔ پوچھنے پر قلی قطب نے بھی اپنا حال سنایا اور کہا کہ اب ہم دونوں دوست ہیں، ہم دونوں کا مقصد ایک ہے۔ راکشس آتا دکھائی دیتا ہے تو قطب جو ہے جو شہزادہ قطب رہتا ہے وہ آیت الکرسی کا حصار باندھتا ہے اور جنگ کر کے راکشس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب پھر یہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور قلعہ گلستان میں پہنچتے ہیں۔ یہ ایک پریوں کا علاقہ ہے۔ یہاں مہتاب پری شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے اور شہزادے کو محل میں بلاتی ہے۔ شہزادہ دوران ملاقات راکشس کا واقعہ سناتا ہے تو مہتاب پری خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ وہ بھی آج آزاد ہو گئی کیونکہ اسی راکشس نے مہتاب پری کو بھی قید کیا ہوا تھا۔ شہزادہ مہتاب پری کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتا ہے تو عطارد قطب شاہ سے بنگالے جانے کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے وہ بہت جلد شہزادے کو وہاں بلائے گا۔ عطارد بنگالہ پہنچتا ہے اور ایک جگہ مصوری شروع کر دیتا ہے۔ وہ مشتری جو شہزادی ہے اس کے محل کے قریب ہی اس نے مصوری شروع کر دی۔ اس کے کمال فن کی شہرت سارے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ مشتری اسے بلوا کر اپنے محل کو آراستہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عطارد دن رات لگ کر محل کو آراستہ کرتا ہے۔ مشتری دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے تو دیوانی سی ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ کس کی تصویر ہے؟ عطارد بتاتا ہے قطب شاہ کی۔ عطارد شہزادے کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجتا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کو اطلاع ملتی ہے وہ مہتاب پری سے اجازت لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ مہتاب پری نے بطور نشانی جو شہزادے کو ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ بنگالہ پہنچ کر مشتری سے ملاقات ہوتی ہے۔ شہزادہ مریخ خان کا حال بھی بیان کرتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ زہرا شادی کر کے بنگالے کی بادشاہی مریخ خان کو دے دے گی۔ اس کے بعد قطب شاہ مشتری کے ہمراہ دکن واپس روانہ ہوتا ہے اور وہاں دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ یہ قطب مشتری کا خلاصہ ہے۔